یہ دعویٰ کیا کہ نبی آپ کے بعد ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی 18ویں جلد میں روحانی خزائن کی، اس میں خود آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا، خاتم النبیین ہونے کا مرزا غلام قادیانی نے خود ہی دعویٰ کر ڈالا۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس عبارت کے اندر مرزا غلام قادیانی خود نعوذ باللہ خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، زوم کر کے دکھائیے۔ حالانکہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت طیبہ، اس کی تفسیر اور حدیث مبارکہ سے واضح کیا کہ آخری نبی خاتم النبیین صرف اور صرف محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں۔ لیکن ادھر یہ مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی ہے کہ جو خود سے خاتم الانبیاء ہونے کا دعوے دار ہو بیٹھا۔ اسی طرح یہ حوالہ جو ہے مرزائیوں کی ایک اور کتاب انوار العلوم، یہ مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کی جو تصانیف ہیں اس کو جمع کیا گیا انوار العلوم کے نام سے۔ تو یہ انوار العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ 576 ہے، بالکل یہی عبارت اس نے بھی نقل کی جس کے اندر مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ خاتم الانبیاء ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ انوار العلوم کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 576۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کتنا واضح عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا، لیکن مرزائی قادیانی سرکار کو آخری نبی نہیں مانتے، مرزے کو نبی مانتے ہیں بلکہ مرزے کو خاتم النبی مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح میں نے ابھی واضح کیا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن مرزائی قادیانی نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، مرزا غلام قادیانی کتنے صاف لفظوں میں رسول ہونے کا دعوے دار ہے۔ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب دافع البلا صفحہ نمبر 11 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 231۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ دیکھیے، نعوذ باللہ خدا کے سچا ہونے کو اپنے نبوت پر مشروط کر رہا ہے۔ کہا خدا ہے اور سچا ہے تو بس وہ ہے کہ جس نے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں رسول نہیں تو خدا بھی سچا نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر دو کبھی ترین مضمون دے رہا ہے، ایک تو کہا میں رسول ہوں، اور دوسرا یہ کہ سچا خدا وہ ہے کہ جس نے مجھ کو قادیان میں رسول بنا کے بھیجا ہے۔
یہ دافع البلاغ کا صفحہ 11، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 231۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ 477 پر یعنی روحانی خزائن مزید دعوی نبوت اور رسالت کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، آنچ داداست ہر نبی را جام، داد آن جامرا مرا تمام بھی تمام، انبیاء گرچہ بوداند بسے مم با عرفان نہ کم ترمزے کسے۔ کہتا ہے کہ وہ جام جو ہر نبی کو دیا گیا مجھ کو وہ بھر کر دیا گیا ہے، انبیاء گرچہ بوداند بسے، کہتا نبی اگرچہ بہت سارے ہوئے، مم با عرفان نہ کم ترمزے کسے، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ کہنا چاہتا میں ان سب سے بڑھ کر ہوں۔ اب دیکھیے یہ نزول المسیح ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 99، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 477۔ تو اس عبارت کے اندر بھی مرزا غلام قادیانی صراحتاً نعوذ باللہ اپنے لیے دعوی نبوت و رسالت کر رہا، بلکہ سب سے بڑھ کر رہا ہے، سب نبیوں سے بڑھ کر رہا ہے، سب سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بالکل یہی مضمون نبوت و رسالت کے دعوے کا مرزا غلام قادیانی کئی مقامات پر کرتا ہے۔ ایک دو حوالہ میں پیش کرتا ہوں مزید اس پر۔ یہ تتمہ حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 68 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ 503۔ اس کے اوپر کہتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے کس قدر کھلے عام الفاظ کے اندر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتا 3 لاکھ، کیا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ 3 لاکھ ہیں۔ یہ بھی ایک سمجھتا ہوں میں لطیفہ ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو کل عمر ہے تقریباً وہ 69 برس بنتی ہے، 69۔ اس کی کل عمر کے دنوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 25,185 بنتے ہیں، یعنی جو اس کی کل عمر ہے اس کے دن 25,185 بنتے ہیں۔ اگر یومیہ کے حساب سے دیکھا جائے کہ اس کے معجزات کتنے نکلتے ہیں تو 8,395 8,395۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے یار، یعنی ہر دن اگر 8,395 معجزات دکھائے تو جا کے 3 لاکھ کا مجموعہ بنتا ہے۔ پھر ایک اور لطیف سی بات آپ کو بتاؤں، مرزا غلام قادیانی نے جو کل کتابیں لکھی ہیں نا ان کی تعداد ہے 84، جو روحانی خزائن کے اندر اس کے ماننے والوں نے جمع کر دی۔ اس کی کل تصنیفات ہیں 84۔ اگر ہر کتاب کے صفحات 260 سے 300 تک اوسطاً مانے جائیں تو اب ان کی تعداد ہوگی 11,450۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اس نے کتابیں لکھی ہیں 3 لاکھ تو ان کے صفحات نہیں بنتے، تو معجزات ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اور معجزہ تو ویسے بھی نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو پرلے درجے کا کذاب، دجال، کافر، مرتد ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح دعوی نبوت اور رسالت کے حوالہ سے اس کا ایک اور حوالہ پیش کیے دیتا ہوں۔
یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے 40 نمبر 4، اس کا صفحہ